أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ اور مقبول دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی اس آیت کا ترجمہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسی پارے کے آخر میں ایک آیت کریمہ آئے گی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین طلب کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پسندیدہ اور مقبول دین۔ اسی طرح چھٹے پارے کے اندر سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس مکمل کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک مکمل دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی جملہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے پسند کیا تمہارے واسطے دین اسلام کو۔ تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ ان الدین المرضیہ، کہ بے شک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام کا مفہوم بنے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین، مقبول دین، کامل اور اکمل دین، نجات دینے والا دین اسلام ہے۔ یہ سارے مفہوم صحیح ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہونا، سر کو جھکا دینا، تابع دار ہو جانا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، کیونکہ سب اللہ کے تابع دار تھے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم میں بیان بھی ہے کہ اسلمت لرب العالمین، مگر اصلاحی طور پر اس دین کا نام اسلام ہے، جو جس دین پر ہم ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں۔ جیسے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ لغوی اعتبار سے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے اللہ کا بندہ وہ ہوگا جس کا نام عبداللہ ہے۔ تو اصطلاحی طور پر اب اس دین کا نام اسلام ہے، اور اب نجات جو ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں، کسی اور کلمے میں اب نجات نہیں ہے۔ بے شک اپنے دور میں جتنے انبیاء تشریف لائے وہ اپنے دور میں اپنے دین کے اعتبار سے بالکل برحق تھے، اس وقت ان کا کلمہ حق تھا۔ مثلا آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اب نجات اسی کلمے میں۔ مگر اس کلمے سے اہل کتاب نے اختلاف کیا۔
تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختلاف کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، یعنی جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، جن کو زبور دی گئی وغیرہ. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نشانیاں ان کو معلوم ہو گئی. نشانیاں معلوم کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کم فہمی کی بنا پر یا کم علمی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. انہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. یہ کم علمی نہیں تھی اور کم فہمی نہیں تھی، بلکہ پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. لیکن ضد کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کا تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس یہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب یہ اللہ کے سامنے چہرہ جھک گیا ہے، اب کسی اور کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکے گی. جس طرح میں رب تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، اسی طرح وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع بنا لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اس میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور قیامت تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا بعد میں پڑھے گا، آپ کے دین پر چلتا ہے یا چلتا رہے گا، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں داخل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا. اور لوگوں کی مخالفت لا یضرہم من خالفہم، لوگوں کی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت، ساری امت نہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ ساری امت جو ہے وہ حق پر نہیں ڈٹے گی، ایک جماعت حق پر ڈٹی رہے گی. اور جو صحیح اسلام ہے وہ اس کی قولی اور عملی وہ جماعت اس کی حفاظت کرتی رہے گی. تو فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو. کیونکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں نے بتایا پہلے گزشتہ درس میں کہ یہودیوں کی اکثریت تھی. یہودیوں کے پاس مال و دولت بھی تھا، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، تجارت پر بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، ان کا قبضہ تھا، اور ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے. تو یہ اس وجہ سے مدینہ میں سکہ جو ہے وہ یہودیوں کا چلتا تھا. اب یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ کوئی آئے گا اور ہمیں ہمارے علاقوں سے نکال دے گا یا ہم یہاں سے نکلیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا کہ انتم ونحن قوم علی من سوانا، کہ اگر باہر سے کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر ان کے خلاف لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوئے. لیکن یہودیوں کو تو چونکہ اپنی افرادی قوت پر، اپنے مال و دولت پر اور اپنے قلعوں کی مضبوطی پر بڑا گھمنڈ تھا، مالی برتری پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا. تو انہوں نے کسی تحریر کی کوئی پرواہ نہ کی اور شرارتیں شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق والوں کو جہاد کا حکم دیا. تو پھر یہ یہود حق والوں کا مقابلہ نہ کر سکے. بنو نذیر اور بنو قینقاع تو جلا وطن کیے گئے،
بنو قریظہ جو خاندان تھا اس کا وہیں پر صفایا کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور عرب کے ان پڑھ لوگوں کو بھی کہہ دو جو مشرک تھے۔ عرب میں جو مشرکین تھے ان کی اکثریت ان پڑھوں کی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، تھے بھی تو ان میں بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ تو فرمایا ان کو دعوت دیں، اسلم تم، کیا تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت حاصل کر لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، روگردانی کریں، نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس پختہ بات ہے کہ آپ کے ذمہ بات پہنچانا ہے، تسلیم کرانا، زبردستی بنوانا یہ آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان تک بات پہنچا دیں، سمجھا دیں۔ اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک نکال کر ان کے دلوں میں ایمان گھول کر ڈال دیں، ایمان بھر دیں، یہ اختیار اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس سے آپ کو محبت ہو آپ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو تم ہادی اس معنی میں ہو کہ تم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، قرآن کا راستہ دکھاؤ، اس معنی میں ہادی نہیں ہو کہ کفر و شرک سے لوگوں کو نکال کر ایمان کی دولت ان کے اندر ڈال دو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھتا ہے بندوں کو، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔